أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ اور جب انجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون فرعون کی آل سے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر چوتھا احسان. یسومونکم جو تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب بدترین یا برا عذاب. یقتلون پیچھے جگہ آتا ہے یقتلون، یہاں پر آیا یقتلون. یقتلون کا معنی بری طرح قتل کرنا. یقتلون بری طرح وہ قتل کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے نساءکم تمہاری عورتوں کو. اس اذیت ناک سزا سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نجات دی. ایک تو وہ سزا بڑی اذیت ناک دیتے تھے، دوسرا غلامی کے اندر زندگی گزارتے تھے. غلام بننے کی کیا زندگی ہوتی ہے. تو یہ ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے، کہتے میں نے اخبار میں پڑھا کہ مسلمانوں کی ایسی بھی حالت تھی وہاں پہ انڈیا کے اندر ہی کہ اگر ان کا ایک وڈیرا جو ہے انہوں نے نام بھی دیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ مسلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اور اس کو کئی میل تک لے جاتا، اس کی ضرورت نہ ہوتی وہ اپنا ہاتھ اٹھانا. غلامی کی زندگی بڑی بدترین زندگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی جیسے آپ چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، اور بندہ کسی کو کہہ نہیں سکتا. تو ایک تو اللہ نے اس سے نجات دی، دوسرا وہ یہ اذیت ناک جو سزا تمہیں دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دینا بری طرح ہوگی، اور عورتوں کو زندہ چھوڑے رکھنا تاکہ وہ جو ہے وہ ایک تو ان کے گھروں کی وہ لونڈیاں بنی رہے، گھروں کے کام کاج کریں، اور دوسرا اور سن سے تعلق ہے وہ کیا لگے اس نے کیا کہی. تو وفی ذالکم اور اس میں بلاء ازمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ازمائش رب کی طرف سے تھی. بظاہر اسباب اس کے مدد ہو سکتے ہیں، ہوتا جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے، کچھ چھن گیا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے تندرستی دی ہے اللہ کی طرف سے، بیمار ہو گیا اللہ کی طرف سے. تو اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی، بہت بڑی. اب جس کو رب کہتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی، وہ کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وَوَعَدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بحر گزر سے آگے وادی تیہ سے گزرے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الگ بنایا. وَوَعَدْنَا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا. کیا آپ نے 30 راتیں یہاں پر آنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ کو جگہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنی. یہ خلوت کی جو عبادت ہوتی ہے نا، اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے. خلوت میں نبی علیہ السلام بھی، اگر آپ سیرت کو دیکھیں نا، نبی علیہ السلام بھی نبوت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے. دنیا سے الگ تھلگ ہو کے رب کی عبادت کرنا، رب کے بنائے ہوئے نظام پر غور و فکر کرنا. تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا 30 راتوں کے لیے. تو وہ اتممناہا اور ہم نے مکمل کیا تھا اس 30 راتوں کو ب10 10 دنوں کو اور دے کر. تو فتمہ پس مکمل ہوئے یا مکمل ہوئی میقات ربہ اپنے رب کی ملاقات 40 لیلۃ 40 راتوں تک. 40 راتیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے، سارا دن اللہ کی عبادت کرتے، نظام اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے غور و فکر کرنا، اور یہ معاملات ہیں۔ اور خلوت کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ جن 7 خوش نصیبوں لوگوں کو اپنے جنت، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو خلوت کے اندر، علیحدگی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، علیحدگی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہ پڑتی، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ عرش کا سایہ تھا۔ تو وقال موسیٰ، اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اخیہ، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے، ان کو بنی اسرائیل کا مزاج تو پتا تھا، اس لیے انہوں نے انہیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی دینی تربیت کے لیے، ان کو سیدھا رکھنے کے لیے حضرت ہارون، کیونکہ اصل تو حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بطور معاون، بطور وزیر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اخلفنی، آپ میرے نائب بنو، فی قوم، میری قوم میں، واصلح، اور آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ نبیوں کو فکر ہوتی ہے امت کی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور کے اندر لوگوں کو آسمانی کریم سے اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا، کسی بھی دور میں۔ جن لوگوں کو مثلاً آپ دیکھتے ہیں، پہلے دنیا کے جو شخص پہلے تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ آ رہا ہے کہ 1,24,000، وہ روایت صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے پیغمبر ہے، 1,24,000 کی ہو سکتا ہے، وہ 2,24,000 آئے، 3 لاکھ آئے، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25-26 پیغمبروں کا صرف قرآن مجید میں ذکر کیا، باقی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے کسی علاقے میں اور نبی، دوسرے میں اور نبی، تیسرے میں اور نبی، ایسا بھی تھا۔ اور جہاں پر نبیوں کا سلسلہ جب جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعتوں کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اللہ نے آپ کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اس کو میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا وہ حدیث کے اندر محفوظ ہے، قرآن کا ایک ایک نقطہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑا، آپ نے اصلاح کرنے کی، بلا تتبع، اور آپ نے نہیں پیچھے چلنا سبیل المفسدین، فساد کرنے والے لوگوں کے راستہ پہ، جو فسادی ہیں آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی، آپ نے اصلاح کرنی ہے، دین کا راستہ ان لوگوں کو بتانا ہے، اللہ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہے ان سے ان کو آشنا کرتے رہنا۔ تو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات عطا کی تمہیں، اصل میں ہے تم یاد کرو وہ وقت جب ہم نے نجات عطا کی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی نسل سے، فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ چکاتے تھے تمہیں سوء العذاب، بدترین عذاب، یقتلون، وہ پوری طرح قتل کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وواعدنا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلۃ، 30 راتوں کا،
وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے مکمل کیا اس 30 کو بِعَشْرٍ 10 دنوں کے ساتھ. فتمہ، پس مکمل ہوئی میقات ربہ، ان کی اپنے رب سے ملاقات 40 لیلۃ 40 راتوں میں. وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِأَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اخلفنی، آپ نائب بنونی میرے، فی قوم، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور آپ ان کی اصلاح کریں، وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ نہ اتباع کریں، نہ پیچھے چلیں، سبیل المفسدین، فساد کرنے والے لوگوں کے راستے پہ.